له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما وقال تعالى في مقام آخر وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله انتہائی قابل عزت قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مشتمل بیانات، تقریریں، اجلاس بڑے اہتمام کے ساتھ ہوتے ہیں، اور خاص طور پر سیرت نبوی کا اخلاقی پہلو بہت زیادہ نمایاں اور اجاگر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان سارے بیانات، اجلاس اور پروگرام ہونے کے باوجود بھی جس قسم کی تبدیلی انسان کے عقیدے میں، اعمال میں آنی چاہیے وہ نہیں آتی ہے۔ ایک رسمی انداز میں سیرت بیان تو کر لیتے ہیں، لیکن سیرت اپنانے کی اور عمل کرنے کی کوششیں اور جذبات ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ اسی مناسبت سے جو موضوع آج کی اس نشست میں لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کو کیوں بھیجا، انبیاء کی بعثت کے مقاصد کیا ہیں، آخر رسولوں کو کیا ملتا تھا کہ وہ دعوت پیش کر رہے، مار بھی کھا رہے، قوم کے سامنے ذلیل ہو رہے، اپنے وطن سے ہجرت کر رہے۔ آج تو ہم ہجرت کرتے ہیں تو ہمارا کوئی فائدہ جوڑا ہوا رہتا ہے کہ فلاں جگہ پر جائیں گے، اچھی سیلری ہے، اچھی جاب ہے، اچھی رہائش ہے، اس لیے ہم جا رہے ہیں۔ اور رسولوں کا معاملہ تو یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ما اسألکم علیہ من اجر، یہ جو دعوت میں پیش کر رہا ہوں نا، اس سے میرا کوئی مفاد اور فائدہ نہیں جڑا ہوا،
ان اجری الا علی رب العالمین، مجھے تو اجر جو کچھ لینا ہے وہ اللہ سے لینا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ اور اس کے ساتھ ایک سوال اور جوڑ لیں کہ ہم رسولوں پر ایمان لائے کیوں ہیں؟ اس مقصد کو اگر نہیں سمجھا جائے گا، اس نقطے کو، تو پھر رسولوں پر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہی وجہ ہے اس سوال کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم منمانی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ درست ہے یا نہیں ہے ہم کبھی چیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہمارا عمل درست ہے یا نہیں ہے ہم اس کی فکر نہیں کرتے، ہمارے اخلاق اور ہمارے معاملات اچھے ہیں یا نہیں ہیں ہم اس کی فکر نہیں کرتے۔ جب اس سوال کو سمجھ لیا جائے گا کہ اللہ نے رسولوں کو کیوں بھیجا اور ہم رسولوں پر ایمان کیوں لائے ہیں، جب تک اسے نہیں سمجھیں گے تب تک ہماری دینی حالتیں درست نہیں ہوں گی۔ پہلی اور بنیادی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اس لیے بھیجے تاکہ ہمارے عقیدے درست ہو، ہمارا عقیدہ صحیح ہو۔ آپ قرآن کریم کو پڑھیے، اللہ رب العالمین نے بہت سارے انبیاء کا نام لے کر کے ان کی دعوت کا تذکرہ کیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ سارے انبیاء نے، حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت شعیب، اپنی قوم سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور مجموعی اعتبار سے سارے انبیاء کی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ان سب کی طرف یہی وحی کی تھی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری ہی عبادت کرو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا۔ کیوں بھیجا اللہ نے؟ تاکہ وہ یہ دعوت دے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور شرک سے بچو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سارے لوگ توحید پرست ہیں، توحید پرستوں میں توحید کی دعوت یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ نقطہ عام طور پر بڑا عجیب لگتا ہے۔ آپ غور کریں کہ صحابہ کرام سے زیادہ توحید والے کوئی نہیں تھے، ان کی توحید میں کوئی نقص نہیں تھا، کوئی کمی اور کوئی خامی نہیں تھی۔ اس کے باوجود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو شرک سے ڈراتے تھے، اس لیے کہ توحید والا شرک سے کبھی بے خوف نہیں ہو سکتا۔ آپ نے مثال دے کر کے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ھذا الشرک، اے لوگو شرک سے بچو، فإنہ اخفی من دبیب النمل، اس لیے کہ شرک کی چال چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ ہلکی ہے۔
چیونٹی زمین پر رینگتی ہے پتہ نہیں چلتا، اس میں کوئی آواز نہیں ہوتی، اسی طرح شرک انسان کی زندگی میں کب آ جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آپ نے ایک دعا سکھائی، یہ دعا عام طور پر میں بیان کرتا ہوں تاکہ یاد ہو جائے۔ آپ نے دعا سکھائی، اللہم انا نعوذ بک ان نشرک بک شیئا ونستغفرک لما لا نعلم۔ اے اللہ ہم شرک سے تیری پناہ مانگتے ہیں اور اس شرک سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں جو لا علمی میں انجانے میں ہو چکا ہے۔ آج افسوس کے ساتھ ہم یہ خبریں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ مسلمانوں کی بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں۔ آج یہ ٹاپک، یہ موضوع بہت زیادہ گفتگو میں ہے، بہت زیادہ منظر عام پر ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کو تو شرک کا رد اور توحید کا اقرار کرنا چاہیے تھا، اس کی بجائے یہ خبریں آ رہی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ اور وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ مشرکوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ ایمان نہ لے آئے، اور مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے۔ سماج کا ایک غلام یا لونڈی اگر مومن ہے تو یہ بہتر ہے اس آدمی سے جو سماجی لیول سے بہت بڑا ہے لیکن ایمان والا نہیں ہے۔ یہ تو قرآن کی تعلیم ہے۔ پھر آخر یہ واقعات ہمارے سامنے کیوں آ رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے توحید کے لیے اور شرک کے رد کے لیے قربانیاں دی، اور ہم ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، ایمان کو قربان ہم کر دیتے ہیں ناجائز محبت کے لیے۔ آخر کیوں؟ اس میں کہیں نہ کہیں قصور ہم سب کا ہے۔ آج ہماری مساجد میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے سماج میں توحید پڑھنے پڑھانے کا، سیکھنے سکھانے کا کیا اہتمام ہے؟ سوچئے، توحید پر مشتمل کتنی کتابیں ہماری گھروں کی لائبریریوں کے اندر ہیں؟ نہیں ملیں گی یا بہت کم۔ جب توحید کے پڑھنے پڑھانے کا اہتمام ہی نہیں ہوگا تو یہ بچے شرک کی طرف لازماً جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے ہم شرک کے اڈے کسے سمجھتے ہیں؟ یہ بت خانے ہیں یا جن مزارات پر جا کر کے سجدے ہو رہے ہیں، ان کے سامنے اللہ کو چھوڑ کر کے دعائیں ہو رہی ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہی شرک کے اڈے۔ اگر غور کریں تو ہمارے بچے جہاں اسکول میں جاتے ہیں نا، سب سے زیادہ شرک وہاں سکھایا جاتا ہے۔ اب یہ ضروری ہو چکا ہے کہ اسکول اور کلاس کے شروع ہونے سے پہلے جو پریئر ہوتی ہے، جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، وہ ساری کا ساری شرک پر مشتمل ہے۔ یعنی ہمارے بچوں کے دن کا آغاز شرک سے ہوتا ہے، ہمیں احساس نہیں ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت اچھی اسکول میں جا کر کے تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں توحید پڑھنے پڑھانے کا کوئی اہتمام نہیں ہے، تو شرک کی طرف تو یہ نسل جائے گی۔ پوری تیاری کے ساتھ ہماری اس نئی نسل کو مشرک بنانے کی اور شرک کی طرف لے جانے کی تیاری ہو رہی ہے، اور اس کا نتیجہ جب سامنے آتا ہے تو پیروں تلے زمین کھسک جاتی۔ اس وقت وہ بچہ ہمارے ہاتھوں میں رہتا نہیں ہے۔ تو رسولوں کے بھیجے جانے کا پہلا اور بنیادی مقصد توحید،
توحید سکھانا یہ پہلا مقصد ہے، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اپنا عقیدہ درست کر لیں۔ نمبر 2، اللہ نے رسولوں کو کس لیے بھیجا؟ سماج کی اصلاح کے لیے۔ صرف توحید کی دعوت نہیں دی، توحید بنیاد ہے۔ جس تنظیم، جس جماعت کی بنیادی دعوت توحید نہ ہو وہ گمراہی ہے، اس کو سمجھ لیں۔ بہت ساری تنظیمیں اس وقت ہمارے سامنے ہیں جن کی بنیادی دعوت توحید نہیں ہے۔ جو سوشل ورک سے جڑے ہوئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی نیکی کا کام ہے، لیکن یہ بنیاد نہیں ہے، بنیاد توحید ہے۔ جس تنظیم اور جس جماعت کی بنیادی دعوت توحید نہ ہو، سمجھ لیجئے کہ گڑبڑ ہے۔ توحید کے بعد پھر اصلاح معاشرہ، معاشرے کی اصلاح۔ صرف ہم توحید کی دعوت دیتے رہیں اور سماجی برائیوں کی طرف ہماری توجہ نہ ہو، یہ انبیاء کی بعثت کے مقاصد میں سے یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف توحید کی دعوت دیتے رہیں، بلکہ توحید کے ساتھ ساتھ سماج کی اصلاح بھی ہو۔ جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جہاں قوم کو شرک سے روکا، توحید کی طرف بلایا، وہیں اس سماج میں ایک بڑی برائی عام تھی، ہم جنس پرستی کی، زناکاری کی، بدکاری کی۔ جہاں توحید کی طرف بلایا وہاں اس برائی کی اصلاح بھی کی۔ پڑھیے قرآن کریم، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ۔ اے میری قوم، ایسا گھناؤنا کام کر رہے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہیں کیا، بڑی مجلس میں بدکاری کرتے ہو۔ سماج کی اصلاح بھی کی۔ آپ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ پڑھیں، جہاں وہ یہ کہہ رہے کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہاں قوم کے اندر ایک برائی پھیلی ہوئی تھی، ناپ تول میں کمی، اس کی اصلاح بھی کر رہے ہیں۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ آج اسی وجہ سے کہ ہماری ساری توجہ توحید پر ہے تو عقیدہ تو صحیح ہے، لیکن سماجی خرابیاں ہمارے اندر ہیں، بے ایمانی، وعدہ خلافی، بے پردگی، یہ ساری برائیاں اس وقت ہمارے اندر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے رسول پر ایمان لانے کے مقصد کو نہیں سمجھا کہ ہم رسول پر ایمان کیوں لائے ہیں۔ جہاں ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو، وہاں مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارا سماج صحیح ہو۔ آج دیکھیے سماج کے اندر کتنی برائیاں عام ہیں، بے پردگی ہے، آپسی جھگڑے ہیں، غیبتیں ہیں، چغلیاں ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ دوسرا مقصد ہے، سماج کی اصلاح۔ تیسرا مقصد، اللہ نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ تیسرا مقصد اسے بھی سمجھے۔ اللہ نے رسولوں کو اس لیے بھیجا تاکہ سماج کے اندر پھیلی ہوئی رسم و رواج کو ختم کر دیا جائے۔ آج آپ دیکھیں، ہر دن ایک نئی رسم ایڈ ہوتی جا رہی ہے۔ جس کے پاس جتنی دولت ہے، جو جتنا حیثیت کا مالک ہے،
وہ اپنی جانب سے رسوم و رواج کو ایڈ کرتا جا رہا ہے. یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے رسول کی رسالت کے مقصد کو نہیں سمجھا. وہ بس یہی سمجھ رہا ہے کہ میں توحید پرست ہوں، اب میں جو چاہے کروں. ایسا نہیں ہے. رسول کے بھیجے جانے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ رسوم و رواج کو ختم کر دیا جائے. آج غریب آدمی پر رسم و رواج ایک بوجھ بنے ہوئے. عام آدمی کے لیے نکاح کرنا مشکل ہو چکا. کسی کے یہاں اگر میت ہو چکی ہے تو مرنے والے انسان کے یہاں مرنے والے کا مرنا بھی اب مشکل ہو چکا. جنازے کے وقت، جنازے کے بعد کی جو رسوم و رواج ہیں، 10واں 20واں 40واں برسی، یہ ساری چیزیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نکاح کے موقع پر دیکھ لیں، ابھی رشتہ طے ہوا ہے اس وقت سے لے کر نکاح، اور نکاح کے بعد اور رخصتی کے بعد کی ساری چیزیں، یہ کیا ہے؟ رسوم و رواج ہی تو ہے. اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو یہ ہمارا عمل یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے رسولوں کے بھیجے جانے کا مقصد نہیں سمجھا، رسول پر ایمان لانے کا مقصد نہیں سمجھا. آپ پڑھیے قرآن کریم سورۃ الاعراف کو. اللہ نے رسول کیوں بھیجا؟ فرمایا کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. رسول کے بھیجنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اوپر جو بیجا بوجھ ہیں اسے اتار دے. یہ بوجھ کیا ہے؟ یہ سماجی رسم و رواج ہے. ورنہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نکاح بڑے آسان ہوتے تھے، بہت آسان. صحیح مسلم کی اس روایت کو اپنے سامنے رکھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول، میں نے اپنے آپ کو ہبہ کر دیا. رسول کو اگر کوئی عورت آ کر کے یہ کہہ دے کہ میں نے اپنے آپ کو ہبہ کر دیا تو وہ رسول کے لیے حلال ہو جاتی. اگر کوئی عورت آج کسی انسان کو آ کر کے کہہ دے کہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے بغیر نکاح کے. یہ رسول کی خصوصیت تھی. اللہ نے فرمایا خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ خوبی آپ کے لیے ہے، مومنوں کے لیے نہیں ہے. آپ نے اس عورت کو دیکھا، کوئی جواب نہیں دیا. مجلس میں ایک صحابی اٹھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اگر اس کی حاجت اور ضرورت آپ کو نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیں. آپ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا. کچھ دیر ہوئی، وہ صحابی اٹھ کر کے مجلس سے جانے لگے. آپ نے اسے بلایا، کہا مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ کہ اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیے اس صحابی کے پاس مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ نے کہا کہ گھر میں جاؤ، اگر لوہے کی ایک انگوٹھی بھی دکھے تو لے آؤ. گھر گئے، تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے. اتنا غریب آدمی، مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اگر ایسا رشتہ ہمارے گھروں میں آ جائے تو ہم اسے داخل نہیں ہونے دیں گے، وہیں سے ریجیکٹ کر دیں گے اسے. کہ اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے. بیٹھ گئے مجلس میں. مایوس ہو کر کے جب جانے لگے، اللہ کے رسول نے بلایا کہ ادھر آؤ، کچھ قرآن یاد ہے؟ کہاں؟ کہا یہی قرآن، اسے سکھا دینا، یہی تمہارا مہر ہے. رشتے کے وقت، نکاح سے پہلے، نکاح کے بعد، رخصتی کے وقت، رخصتی کے بعد کی کوئی رسم نہیں تھی اس دور میں. اسی لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جو چیز صحابہ کرام کے دور میں بطور دین نہیں تھی وہ آج بھی نہیں ہو سکتی. اگر ہم یہ سارے رسم و رواج کر رہے ہیں،
اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ ہم رسول پر ایمان کیوں لائے ہیں۔ اگر اس سوال کو سمجھ لیتے تو ہماری شادیوں میں، ہمارے سماج میں یہ رسم و رواج نہ ہوتے۔ یہ سارا پیسہ اللہ کے دین کے لیے کیوں ہم نہیں لگاتے؟ اگر اتنا پیسہ ہم اسلامی اسکولوں کو لگانے میں لگا لیتے تو آج ہمارا یہ سماج ترقی یافتہ سماج ہوتا، کوئی بے دین نہیں ہوتا۔ سماج کا کوئی نوجوان اور کوئی بچی ایسی نہیں ہوتی جس کو قرآن پڑھنا اچھا نہ آتا ہو۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کو قرآن تجوید کے ساتھ آتا ہو؟ بتائیے، بہت تھوڑے ملیں گے، بہت تھوڑے۔ تو اللہ نے رسول اس لیے بھی بھیجے تاکہ سماجی رسم و رواج کو ختم کر دیا جائے۔ ہم عام طور پر یہ سوال کرتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ خوشی کے موقع پر ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کے دور میں بھی تو یہ خوشی کے مواقع آئے تھے، اللہ کے رسول نے کیا نہیں کیا تھا؟ اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے رسول اس لیے بھی بھیجا کہ جہاں توحید کو عام کیا جائے، سماج کی اصلاح کی جائے، وہاں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ رسم و رواج کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ تین چیزیں ہوئی۔ آخری چیز، اب نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، عقیدے کی اصلاح نہ کریں، سماج کو درست نہ کریں، رسم و رواج کو ختم نہ کریں۔ بھئی ہمارے پاس قانون کا کوئی ایسا ڈنڈا نہیں ہے جو چلا کر کے ان ساری چیزوں کو ختم کیا جائے۔ ہمارے پاس کوئی ایسا قانون نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جسے جو کرنا ہے کر رہا ہے، سننے کے بعد بھی ٹھیک ہے، جس کی جو مرضی ہے ویسی زندگی گزار لے، چاہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق، چاہے تو اپنی مرضی کے مطابق۔ اللہ نے اختیار دیا، لیکن رسول کے بھیجنے کا ایک مقصد اللہ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ رسلا مبشرین و منذرین۔ اللہ نے رسول اس لیے بھیجے تاکہ وہ اللہ کے اطاعت گزاروں کو خوشخبری سنا دے جنت کی، اور جو نافرمان ہیں انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا دے۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ اللہ رب العالمین حجت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ کیا معنی ہے حجت کو ختم کرنے کا؟ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہ بھیج دے۔ اگر رسول بھیجنے سے پہلے عذاب دیتے تو لوگ یہ کہتے کہ اللہ تو نے رسول بھیجا کیوں نہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذر اور بہانہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس عذر کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے رسول بھیج دیے، کتابیں نازل کر دی۔ اب ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ اللہ ہمیں نہیں معلوم تھا۔ اللہ رسول بھیجتا ہی اس لیے ہے تاکہ حجت ختم کر دے، کوئی قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ہمیں نہیں معلوم تھا۔ رسول ہم نے بھیج دیے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کریم کو جب پڑھیں گے تو جہنمی جب جہنم میں جائیں گے نا تو ایک سوال جہنمیوں سے فرشتے کریں گے، کیوں جہنم میں آئے؟ الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا نہیں تھا؟ کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ تو ہم اپنے عقیدے کی اصلاح نہ کریں، سماج درست نہ کریں، رسم و رواج سے باہر نہ نکلیں، نماز من چاہے تو پڑھیں، من چاہے تو نہ پڑھیں، حلال و حرام کی تمیز کریں نہ کریں، پردے کا اہتمام ہو نہ ہو، مرضی ہے انسان کی، لیکن اللہ نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ اب پیغام ملنے کے بعد بھی عمل نہ کرے، پھر لاسٹ آپشن اللہ کا عذاب۔ اس کے لیے انسان تیار ہو جائے، وہ آنا ہی ہے۔ اگر ہم نے اللہ کی اطاعت نہ کی، رسول کی فرما برداری نہ کی، تو آخری آپشن اللہ کا عذاب۔ اور آج ہم اللہ کا عذاب جھیل رہے ہیں، جھیل رہے ہیں ہم اللہ کا عذاب۔
دو حدیثیں سنا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تبایعتم بالعینہ ورضیتم بالزرع، کہ جب تم لوگ سودی کاروبار کرنے لگو گے اور اپنے کاروبار پر مست ہو جاؤ گے، میرا کاروبار، میری فیملی، بس یہی اس وقت چل رہا ہے، نماز، عبادتیں، اللہ کی فرما برداری، تلاوت قرآن، یہ سب چیزیں چھوٹتی جا رہی ہیں۔ سب سے زیادہ محنت کاروبار پہ ہو رہی ہے۔ فرمایا جب تم سودی کاروبار کرنے لگو گے اور اپنی کھیتی باڑی اور اپنے کاروبار پر خوش ہو جاؤ گے، مطمئن، تو اللہ رب العالمین تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا، ذلیل کر دے گا، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف پلٹ کر کے نہ آ جاؤ۔ آج یہی ہو رہا، اللہ نے ظالموں کو مسلط کر دیا، بیماریاں مسلط کر دی ہے، خوف اللہ نے مسلط کر دیا، لیکن پھر بھی جو پہلے بے نمازی تھا آج بھی بے نمازی ہے، پہلے مسجد ویران تھی آج بھی مسجد ویران ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا اس وقت تک جب تک تم دین کی طرف پلٹ کر کے نہیں آؤ گے۔ اور ایک روایت آپ نے فرمایا وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اللہ ذلت اور رسوائی مسلط کر دیتا ہے اس قوم پر جو میرے حکم کی مخالفت کرتی ہے۔ آج دیکھیے ہمارے عقیدے میں، ہمارے لباس میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے کاروبار میں کتنی مخالفت رسول کی ہو رہی ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم ذلت یافتہ قوم ہیں، عزت یافتہ نہیں ہیں، اور اس وقت تک عزت نصیب نہیں ہوگی جب تک ہم رسول پر ایمان لانے کے مقصد کو نہیں سمجھیں گے۔ عزت اللہ نے تین ہی لوگوں کے لیے رکھی ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے۔ یہ اللہ غیر مومنوں کو جو عزت دیتا ہے نا وہ وقتی ہوتی ہے، فرعون کو بھی دی تھی لیکن ہمیشہ کے لیے اللہ نے اس کو رسوا کر دیا۔ حقیقی عزت اللہ نے اپنی اطاعت میں رکھی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین تو ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے۔ رب العالمین تو ہماری اس مجلس کو ہمارے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنا دے۔ رب العالمین اس مجلس کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دے۔ اور آخر میں ایک گزارش ضرور کروں گا کہ اللہ کی توفیق سے اب یہ پروگرام چونکہ ہمارا چل پڑا ہے، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس مجلس کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں، اور بڑا آسان طریقہ ہے۔ میں اکثر و بیشتر یہ کہتا ہوں کہ ہمیں بہت لمبے چوڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹا کام کریں۔ ہر آدمی اگر یہ ذمہ داری لے لے کہ مجھے ایک آدمی کو لانا ہے، اگر یہاں 40 آدمی بیٹھے ہیں تو 80 آدمی آ سکتے ہیں۔ ہماری ذاتی کوشش بھی ہو تبھی سماج کی اصلاح ہوگی، صرف میرے تقریر کرنے سے اور آپ کی سننے سے نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں اس کے لیے محنت بھی کرنا پڑے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ان مجالس سے ہمیں بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو اپنی کوتاہیوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔